اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم جزا اللہ عنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما ہوا اہلہ۔ رشتہ نبھانے اور جوڑنا، اخلاق کی رسی کو پکڑ کر، یہ موضوع چل رہا تھا۔ آج تیسرا دن ہے اس موضوع پر۔ کل سے مجھے باہر سے ابراڈ سے فون آ رہے ہیں جو میرے فالورز ہیں، کہتے ہیں کہ رشتہ نبھانا اور جوڑنا وہی کر سکتا ہے کہ جو نقصان کو برداشت کر سکے۔ میں سمجھا نہیں تو کہا کہ پیسہ، مال اور وقت کا، صحت کا ضیاع آج کل کے دور میں، اور دوسروں کی زہر کو برداشت کرنا، تو کہتے ہیں یہی ہمیں 60-70 سال کی عمر میں ملا ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا تجربہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا روڈ میپ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب مقدر اللہ نے بنایا ہے اس کے نفس کی خواہش کے مطابق، نفس کی خواہش کے مطابق۔ پھر اللہ نے ہر ایک کو خوشی اور غم دے کر بھیجا ہے، یہ اس کے نصیب مقدر میں ہے۔ آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی، ایموشنلی آزمائشیں تو ہیں، اس سے تو کوئی خالی نہیں، کیونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہ ایک ایسے ہی ہے جیسے ہم سفر کر رہے ہیں، ہمارا ٹھکانہ یہ زمین تو نہیں ہے، یہ سیارہ تو نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ تو جنت ہے الحمدللہ۔ تو اب جنت میں جانا ہے، دوزخ میں جانا ہے، جو بھی ہوگا اللہ کی رحمت سے ہوگا، اللہ کے امر سے ہوگا، اللہ کی رضا سے ہوگا۔ جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا، تو الحمدللہ سفارش بھی ہوگی اور جنت کے دروازے سے داخل بھی ہوں گے۔ تو سورہ النور میں اللہ فرماتے ہیں معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، درگزر کر دو، درگزر کر دو۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے تو ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر رشتے کے حقوق ہیں۔ والدین کے لیے کیا؟ ادب، خدمت، دعا کرنا ان کے لیے اور دعا لینا۔ میں تو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے دعائیں کرنے والا، دعائیں دینے والا، دعائیں لینے والا بنا دے۔ اور بڑھاپے میں والدین کا خصوصی خیال رکھنا۔ اولاد کے لیے کیا ہے؟ تربیت ہے، محبت ہے اور ان میں عدل کرنا۔ شوہر بیوی کے لیے وفاداری، آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنا، تعاون کرنا، درگزر کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، کمپرومائز کرنا۔ یہ ہوگا تو رشتہ چلتا ہے۔ بہن بھائی کے لیے کیا ہے؟ مدد، ہیلپ، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور حسد سے بچنا۔ حابیل اور قابیل کا نا، تو بہن بھائیوں کے لیے حسد سے بچا، کینہ پروری سے بچنا، بیک بائٹ سے بچنا، یہ ہیں امراض۔ تو پڑوسی کے لیے ایذا نہ دینا، خیر خواہی کرنا، بدگمانی سے بچنا۔ تو بہت سے رشتے بدگمانی سے ٹوٹتے ہیں۔ تو ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بڑی احادیث ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اتنے ہمسائے کے حقوق ہیں، خوشی غمی میں سب سے پہل ہوتے ہیں کہ اتنے حقوق ہیں
کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کوئی اللہ کی طرف سے ایسا پیغام نہ آ جائے کہ وراثت میں سے حصے دار نہ بن جائے ہم سارے۔ تو اور واقعہ، ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک عورت ہے، وہ بہت نمازیں پڑھتی ہے، بہت صدقہ خیرات کرتی ہے، بہت دینداری کا کام کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ ہیں، کیا وہ جنت میں جائے گی جہنم میں جائے گی؟ آپ نے کہا جہنم میں جائے گی۔ اور ایک وہ عورت ہے جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، کسی کی دل آزاری نہیں کرتی، ہمسایوں کو حقوق کا خیال رکھتی ہے، لیکن اتنی عبادت گزار نہیں ہے، اتنی ذکر کرنے والی نہیں ہے، کہا وہ جنت میں جائے گی۔ تو یہ جو معاملات ہیں نا، حقوق العباد، یہ اس کی تو پوچھ گچھ ہے نا۔ یعنی آپ نے حلال کا تو حساب ہے، یہ دنیا کی اوقات ہے کہ حلال رزق ہے آپ کا، حلال کما رہے ہیں محنت مشقت سے، اس کا بھی حساب ہے، اور حرام کا عذاب ہے۔ تو پھر یہ ہے دنیا کی اوقات، سمجھ آئی؟ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، میں نے محنت مشقت سے کمایا ہے، اور بھی اس کا بھی حساب ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ تو مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ڈیفینیشن کر دی تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہی نہ رہیں، خواہ وہ رشتہ دار ہے، خواہ وہ دوست ہیں، خواہ وہ ہمسائے ہیں، خواہ اپنے ہیں، خواہ پرائے ہیں، تو پھر اور اللہ کا میسج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اپنی امت کے لیے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ رشتے جو ہے نا محبت سے بنتے ہیں، قربانی سے بنتے ہیں۔ آپ کو ایک قدم پیچھے خود ہٹنا پڑے گا کہ آپ ٹھیک ہیں، میں غلط ہوں، لیکن صبر، معافی اور حسن اخلاق سے ان کے پلرز کو قائم رکھنا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں لَكَيْ لَتَعْسُوا عَلَى مَا فَعْتَكُمْ، کہ جو چیز تم سے چھوٹ گئی، چلی گئی، اس پر حد سے زیادہ غم نہ کرو، خواہ وہ مال ہے، خواہ اولاد ہے، خواہ اہل میں سے کوئی ہے۔ تو اللہ ہمارے نفسیات کا بھی علاج کر رہے ہیں، ایموشنز کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ ہمارے اللہ جیسا کوئی نہیں، ہمارے ساتھ ہمارے اللہ کا امر ہے، طاقت ہے، ہمارے لیے بس اللہ کافی ہے۔ اس کو سمجھے، جس نے اس کو سمجھ لیا اس نے اللہ کی معرفت کو پا لیا۔ ہم آئے کس لیے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لیعرفون، اللہ والے لیعرفون بھی بولتے ہیں کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ تو دل کے اندر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، رضا ہو، امید رکھیں تو سکون کا چراغ دل کے اندر روشن ہو جاتا ہے۔ جب دل کا چراغ روشن ہوتا ہے پھر آپ کے لطائف بھی جاگ جاتے ہیں، پھر آپ اللہ کے قرب کو پا لیتے ہیں۔ تو اور کیا چاہیے؟ اللہ تو خود کہتے ہیں نحن اقرب من حبل الورید وهو معکم اینما کنتم ادعونی استجب لکم۔ کیسے پیاری پیاری باتیں اللہ کرتے ہیں، ادعونی استجب لکم لئن شکرتم لازیدنکم، کیسی کیسی پیاری باتیں، آئے ہائے، اگر میں ان کے ترجمے اور ان کی تفسیر میں چلا جاؤں تو سارا دن لگ جائے۔ تو اللہ ایسی ایسی خوشی والی باتیں سناتے ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں یہ اس فارمولے کو، اللہ نے ہر انسان کو نعمتوں کے لباس میں لپیٹا ہوا ہے۔ ہر نعمت کو انجوائے کریں، پھر نہ کہنا قیامت والے دن کہ یا اللہ میں بھوکا تھا تو مجھے کھلا دیتا۔ او بھائی، تمہاری جیب میں پیسے ہیں، یہ بھی رزق ہے، اس کو خرچ کرو اپنے اوپر خرچ کرو۔ آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، اٹھو فجر کی نماز کے بعد قسم کھا لو کہ مسجد سے نکل کر میں نے گھر نہیں جانا، میں نے پارک میں جانا ہے۔ میں نے بے شک پارک نہیں ہے قریب تو روڈ پہ واک کرنی ہے، رن کرنی ہے،
ایکسرسائز کرنی ہے. اور بھائی یہ امانت ہے جسم، اس کا خیال رکھو، کیوں اسی سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. یہ فائدہ اٹھانے کے لیے یہ جسم کا لباس اللہ نے ہمیں دیا ہے، روح دی ہے، یہ دیا ہے، نفس دیا ہے آزمائش کے لیے، اور ساتھ میں وہ حمزات، قرین اور جنات، یہ وہ ان سے بچنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے. صرف ایک نفس کو لگام دے دو، قسم والی بات ہے، سارے ابلیس، سارے جنات، حمزات، قرین، یہ سب بھاگ جائیں گے. صرف ایک نفس کو، کیونکہ یہ نفس کے تھرو آتے ہیں سب. تو بات آگے چلے گی. تو خوشی چیزوں کے ملنے سے، دنیا کے ملنے سے، کوٹھیوں کے ملنے سے، شہرت ملنے سے، ہاں جی، عہدے ملنے سے خوشی نہیں ملتی. میں نے سب کو پریشان دیکھا ہے، قسم والی بات. آپ کسی کے پاس چلیں، بڑے سے بڑے عہدے والے کے پاس چلے گئے، وہ اندر سے پریشان ہی ہوگا، اور اپنی پریشانی کو غم غلط کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ برائی میں مبتلا ہوگا. تو اللہ کے ملنے سے خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا سکون پا کے دیکھو بغیر ذکر کے. ہے مانتے ہو کہ نہیں؟ ایز بینگ مسلم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لا تنسا بذکر اللہ. سمجھے؟ ذکر اللہ کی یاد کو نہ چھوڑو. جہاں جہاں ایسے میں دیکھتا ہوں فرشتے پھر رہے ہوتے ہیں، اللہ دکھلا بھی دیتے ہیں. ایک دفعہ میں گراؤنڈ میں بھاگ رہا تھا، ایسے نور گیا شہر کی طرف، یہاں سے یعنی ادھر شرق سے مغرب کی طرف. تو من عمل صالحا، آگے آخری پڑھتا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَذَكَرًا وَأُنثىٰ. بیچ میں اللہ نے اور بھی فرمایا ہے کہ خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے. من عمل صالحا، جو ایمان اور نیک عمل اختیار کرے گا. دو باتیں کر دیں، ایمان اور تقوی. بس ایمان اور تقوی یہ لے لو، اللہ سے مانگ لو، اللہ سے کہ یا اللہ میرا ایمان بھی تیرے سپرد، اور تو مجھے تقوی دے دے، اپنا ڈر اور خوف دے دے، تاکہ میں نیک عمل کر سکوں. بس یہ دو باتیں، یہ اللہ سے مانگ کر اللہ کے خزانے میں جمع کرا دو، اور اللہ کے اس امر کو، اس کی چابیاں لے لو، ایمان و تقوی، اور اس کو اللہ کے امن و سلامتی کی چھتری کے نیچے اللہ کے سپرد کر دو کہ یا اللہ یہ تیرے سپرد، میرا ایمان بھی اور تقوی بھی، اور اس میں استقامت دے دے. تو کر کے دیکھو، اختیار کر کے دیکھو، مانگ کر دیکھو، مانگ کر اللہ کے ہی خزانے میں جمع کرا دو کہ یا اللہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھانا، اور تقوی والی زندگی گزارنے کی، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا. بس یہ دو باتیں یہ کر کے دیکھو. پاکستان میں بڑے ماشاءاللہ ایمان و تقوی کے خانقاہیں ہیں، جائیں ان بزرگوں کے پاس بیٹھیں اور فیض لے لیں. پھر نہ کہنا بتایا نہیں. حقیقی خوشی اگر پانا چاہتے ہو، حقیقی خوشی، السعادۃ الحقیقہ، چلے عربی میں کہہ لیں، حقیقی خوشی اور سکون پانا چاہتے ہو تو ایمان اور تقوی پر کاربند ہو جائیں. حیات طیبہ بھی ہو جائے گی، اور اطمینان قلب بھی نصیب ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی. جزاک اللہ.